کہہ رہا ہوں یقین نہیں ہے مجھے. ہاں بریانی کا پروگرام ہے. کون سی بریانی کا بولوں؟ تو جب آنکھیں بند ہوگی تو بغل میں کوئی کہے گا آ گیا ہے تیری قبر میں، آ گیا ہے تیری قبر میں نور والا، سبحان اللہ، آ گیا ہے تیری قبر میں نور والا. ارے میاں چھوڑو امام اعظم کا وہ واقعہ سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ملاقات ایک موچی سے ہو گئی، دوسرے دن مر گیا. میں اس کی قبر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت میں ٹہل رہا. میں نے پوچھا اے اللہ اس کو تو نے کس عمل کی وجہ سے یہ نعمت عطا کی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کل اس نے میرے نبی کی ایک اولاد کی چپل کو سیا تھا، جوتے کو سیا تھا، اور اس جوتے کو سینے کی وجہ سے میں نے اسے یہ جنت عطا کر دیا ہے، جنت عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جوتے کو سینے، امام اعظم فرماتے ہیں جب جوتے کو سینے والا موچی بولو جنت میں نور کے ساتھ چمک جائے تو جو نبی کا میلاد منائے اور اسی میں سو جائے، اولاد علی کو سینے میں بسا لے اور امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کی محبتوں کو جگمگا دے. سبحان اللہ. میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی پہچان میلاد بنا لو. سبحان اللہ. اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی پہچان میلاد بنا لو. میلاد کا مطلب صرف یہی نہیں کہ یہ جشن منایا جائے، میلاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کر لو. ہر آن میں تیرے نبی تمہارے سے قریب. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اور مجھے یاد ہے سبحان اللہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان جبل پور تشریف لائے. کہاں لائے؟ سن لیجیے علماء کرام ہے، میں آپ لوگوں میں شاید پرانا ہی ہوں گا. 54 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے تو شاید آپ کی عمر سے تو میری عمر زیادہ ہی ہوگی. میری آنکھوں نے دیکھا ہے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبل پور میں تشریف فرما تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دادا علامہ سید سلیمان اشرف علی رحمت و رضوان بہاری، علامہ سید سلیمان اشرف بہاری کے نام سے مشہور ہیں، بڑی مشہور کتابیں ان کی ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے یعنی میرے والد سے بیان کیا، میرے والد نے مجھ سے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل پور تشریف لے گئے اور نماز فجر کے بعد آپ درود شریف پڑھ رہے تھے مسجد کے باہر یا وظیفہ پڑھ رہے تھے مسجد کے باہر. اچانک سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور ایک بچہ راستے سے جا رہا تھا. آپ نے اسے بلایا اور بلا کے گود میں بٹھا لیا اور پھر اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے. لوگ پوچھنے لگے، دماغ میں آیا آخر یہ کون سا بچہ جسے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے بھی نہیں. وہ پہلی مرتبہ جبل پور حضرت علامہ مولانا عبدالسلام صاحب علیہ رحمت و رضوان کے دعوت پر تشریف لائے تھے. مولانا برہان الدین صاحب کے والد گرامی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، کون سا بچہ؟ آئے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان. وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، اولاد علی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس کے جسم سے خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ میں نے پہچان لیا کہ علی کی اولاد ہے. سبحان اللہ. ناک ہو مفتی اعظم کی طرح، سونگنے کا مزاج ہو مفتی اعظم کی طرح ہے. اس میں مرتبہ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے. ہمارے سامنے سے کوئی سید گزر جائے ہم کو پتہ نہیں چلتا. بے شک. مگر سوچو جو تقویٰ کی انتہا پر ہوتا ہے، جو تقویٰ کی چوٹی پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راز کو کھول دیتا ہے. اس کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، اس کا دل بھی دیکھتا ہے. اس لیے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے تو حسین کی اولاد کو راضی کر لو، رب تم سے راضی ہو جائے گا. ارے یہ چند جملے میں نے اس لیے آپ سے کہے کہ آج کے اس بھیانک دنیا میں الحمدللہ ہم لوگ کہیں اور چلے گئے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم پر کسی کا احسان ہے واقعتاً ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اگر وہ نہ ہوتے تو نہیں معلوم کیا ہوتا. آپ ایک بات بتاؤ، ایک چھوٹی سی بات بتاؤ. ایک مرد حق
ایک جگہ بیٹھ کر نیم کا جھاڑ یا املی کا جھاڑ، یہی دو روایت حدیث الارواح میں، نیم کا جھاڑ یا املی کا جھاڑ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ کون سا مدرسہ تھا بھائی؟ اتنے بڑے بڑے دارالعلوم بنا کے بیٹھے ہیں، 10-10 ہزار طلبہ ہیں، ایک کو مسلمان نہیں کر پاتے، جتنے مسلمان اس کو بھی بہکا دیتے۔ آیا سمجھ میں؟ ایک کو مسلمان نہیں بنا پاتے۔ اور آج آپ کو آپ کی نظروں کے سامنے ڈال رہا ہوں، امام احمد رضا بریلی شریف میں 1-2 نہیں 340 لوگوں کو حلقہ اسلام ملایا، سبحان اللہ، حلقہ اسلام ملایا۔ اور آپ کو اور آپ کے معلومات میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ صرف ایک مصنف کا نام امام احمد رضا نہیں، صرف ایک مفسر کا نام احمد رضا نہیں تھا، صرف ایک محدث کا نام احمد رضا نہیں تھا۔ ارے جس نے نہ جانے کتنے محدث پیدا کر دیے، ارے ایسا محدث کہ بیٹا دیکھو تو محدث، حجت الاسلام محدث، مفتی اعظم محدث، اور ایسا جلیل القدر محدث کہ خاندان میں دیکھو تو تاج الشریعہ محدث، ایسا محدث کہ دنیا نے دیکھا جہاں کھڑا ہو جائے تو 12 سال کا بچہ ناگپور کی سرزمین میں مفتی اعظم کے دعوت پر جب کھڑا ہوا تو تقریر کرنا شروع کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ خطاب نہیں ہو رہا ہے، قرآن خود بول رہا ہے۔ سنگم نبی کے چاہنے والوں کو میں ایک جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے۔ شریعت کی 2 آنکھیں ہے نا، ہم لوگوں کے پاس 2 آنکھ ہے، کسی کے پاس صرف ایک آنکھ بھی نہیں ہے، بالکل کانا، ٹھیک ہے۔ شریعت کی 2 آنکھ ہے، ایک آنکھ کا نام کچھوچا ہے، دوسری آنکھ کا نام بریلی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرا نام نہیں ہے، حجت الاسلام نے کہا۔ حجت الاسلام نے جملہ فرمایا تھا، ایک آنکھ کا نام کچھوچا، ایک آنکھ کا نام بریلی ہے۔ یاد رکھنا مسائل میں اختلاف یہ ہمیشہ علماء کی سنت ہے، یہ اہل علم کی سنت ہے۔ کل بھی کچھوچا بریلی سے الگ نہیں تھا، آج بھی بریلی کچھوچا سے الگ نہیں ہے۔ یاد رکھنا اے دیابنا وہابیا، یہ مت سوچ کہ کچھوچے کو تو بریلی سے لڑا دے گا، بریلی سے کچھوچے کو لڑا دے گا۔ ارے کل بھی امام محمد رضا پر کچھوچے والے جان چھڑکتے تھے، اور آج بھی بریلی والے کچھوچے والے پر جان چھڑکتے ہیں، اس لیے کہ دودھ میں جب شکر مل جاتا ہے تو شکر کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے سمجھو کہ کچھوچا اور بریلی ہے۔ نعرہ تکبیر۔